دوستو، ہندوستان کی سرزمین میں 15 اگست 1947 کے بعد اب ہر آنے والے سال کے 15 اگست میں پورے ہندوستان کی سرزمین میں جشن یوم آزادی بڑے ہی ناز و فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارا ملک آزاد ہونے سے پہلے برطانوی حکومت کے جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انگریزی حکمران بھارتیوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ پھر مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور برطانوی حکومت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یوں تو ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک کا رول اس کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک نے اپنا کردار نبھایا ہے، ہر ایک نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ لیکن دوستو، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا رول تھا؟ مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت ہندوستان کی غلامی کا دور، انگریزوں کی ہٹلر شاہی کا وہ بدنما داغ ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے۔ یہاں تک کہ مسلم خواتین نے بھی ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار نبھائے اور خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے تن، من اور دھن کو مادر وطن پر ہنستے ہوئے قربان کیا ہے۔ یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ خصوصاً اس احساس بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آ سکی اور اگر ایسے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے جب پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت و بہادری کی بل بوتے پر لڑتا رہا۔ اس کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کی انگریزی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ عیسوی 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو گئے۔ کاروانی حریت کو نقوش راہ دے گیا۔ اس کی نعش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بقول شاعر، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد اب کوئی طاقت نہ رہ گئی تھی جو انگریزوں کے مقابلہ کر سکتی۔ سن 1857 کی عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر سن 1913 میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدانوں میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ عیسوی 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے اجاڑ دیے، مسجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریزی ہاتھ پر بٹھا کے گلے میں پھندے ڈالتے یا بوریوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کے پرچوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کے چہیتے صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا
عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخ روح ہو کر کے سامنے آیا کرتی تھی، اس عظیم مجاہد کو اپنے وطن میں دفن کے لیے جگہ بھی نہ مل سکی، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی آزادی کے خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا، انہوں نے انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر درد سزاؤں کو برداشت کیا، کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہتا ہماری ترقی کے سامنے 2 ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائیں، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائیں۔ اشفاق اللہ خان للکارتے ہوئے انگریزوں سے یہ کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ مسلم قوم ہی جس نے سب سے پہلے آزادی بگل بچایا، جس نے مسلم تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین نے ہند و بیرون میں آزادی کے لیے نعرے کا زیادہ بدلہ لیتے رہے کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، ہمارے بزرگوں کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی اور مولانا شفیع لاہوری کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور کل تمہارے جائیداد بھی ضبط کی جائے گی اور تمہاری لاش تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی، تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا۔ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیے اور خوشی سے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی میں اہم کردار نبھائے اور انگریزوں کے چھکے چھڑائے، جن میں نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری، حضرت سعید احمد ابو ظفر سراج الدین، محمد بہادر شاہ ظفر، علامہ فضل حق خیرآبادی، شہزادہ فیروز شاہ، مولوی محمد باقر، مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر خان، عزیزن بائی شاہ عبد القدیر لدھیانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانتوی، حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ اقبال، ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائی کے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجد ہار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج وہی ہندوستان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بقول شاعر جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، ان کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تمام ہندوستانیوں کو اس خطرہ سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، ایک بار پھر آپ کو اپنے کرم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری اور تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہنا پڑے گا اور اس وقت یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی زمین پاک ہو جائے گی، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب آپس میں اختلاف، تعصب اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے، ہر فرقہ نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا اور خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ
جنگ لڑی وہ ایک بے مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی بگل بچایا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو بھونتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمین ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہ و بالا کر دیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے صرف اپنا خون ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آزادی کے بعد انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کر دیا اور دھیرے دھیرے ان کی قربانیوں کے داستان کو بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا۔ آج مسلمانوں کے اپنے ہی وطن میں غریب الوطن کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اور ان کی حیثیت دوسرے درجے کی شہری کی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو قید کیے جا رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمان تمام سہولیات سے محروم ہیں، مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیے ہیں۔ اس سال ہم آزادی کی 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔ کچھ لوگ اس مبارک وطن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مہذب کے آڑ لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ سماج کے خراب عناصر ہیں، ان کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے۔ ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ وطن کے عزیزوں، یہ آزادی ہمیں بھیک میں نہیں ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اس لیے ہمیں آزادی کے قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں پیار و محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اور اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔